خوبصورات سب سے بڑی خوبصورت بات سمجھ لے کہ ان باتوں میں کہ انسان اپنا مال وہاں پہ خرچ کرے جہاں پہ نیک لوگ ہوں. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا مال، جس کا کھانا وہ لوگ کھائیں کہ کھا کر وہ قرآن کی تلاوت کریں. اس سے مراد وہ مہمانان رسول ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، وہ مسافر طلبا اپنے گھروں سے آئے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر بھی مسافر طلبا ہیں، مہمانان رسول ہیں. آپ ان کو کھانا کھلائیں، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں ان کی تلاوت کا ثواب کتنا آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے. مہمانان رسول کو کھانا کھلائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. تو یہ مسافر طلبا جو ہوتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے کیا ہوتے ہیں؟ مہمان ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مہمان ہوا کرتے تھے، مسافر طلبا ہوا کرتے تھے. آپ میں سے کون بندہ ہے عمرہ کر کے آیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصحاب صفہ کا چبوترا آپ نے دیکھا ہوگا. یہ وہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں پر غریب صحابہ بیٹھا کرتے تھے اور میرے نبی سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے قرآن پاک کی. میرے نبی کے ارشادات کو سنا کرتے تھے اور ان بیچاروں کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. کوئی آتا تھا اس صحابی کو کھلا دیتا تھا، کوئی دوسرا صحابی آتا تھا گھر سے دوسرے صحابی کو کھانا کھلا دیتا تھا. یہ طرز زندگی تھا اس دور کے. مدینہ یونیورسٹی سب سے پہلی جو اصحاب صفہ کے چبوترے سے شروع ہوئی. تو یہ مہمانان رسول مسجد نبوی سے شروع ہوئے ہیں اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. تو ان کی نسبت کہاں ہے؟ میرے نبی کے اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کرام سے ہے. تو خدا را آپ بھی اپنے مال و دولت کو ان نیک لوگوں پہ خرچ کیا کریں. میں ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، مولانا دوست محمد قرائشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے مظفر گڑھ سے ہندوستان کے اندر، کیونکہ اس وقت یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ایران اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. کہتے میں اپنے علاقے سے علم حاصل کرنے کے لیے مظفر گڑھ سے چلا اور میں جامعہ اسلامیہ ڈھابے ہندوستان میں پہنچا اور وہاں پر میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا علم حاصل کرنے کے لیے. وہاں پہ پہنچا اور اس زمانے میں جو مدارس کا نظام چلتا تھا، یہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے نا مدارس کا کہ بچوں کا کھانا بھی یہاں مدرسے میں پکتا ہے، ان کی رہائش کا انتظام بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. پہلے ایسا نظام نہیں ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ محلے کے اندر جتنے بھی گھر ہوتے تھے، ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا تھا کہ تیرا کھانا فلاں گھر سے آئے. یعنی پورے محلے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر گھر تقسیم ہوتے تھے اور طلبا ان کے گھروں سے جا کر کھانا کھایا کرتے تھے. تو فرماتے کہ میں نے وہاں پر جب داخلہ لیا تو مجھے مولوی صاحب کہنے لگے کہ بیٹا داخلہ تو آپ کو مل جائے گا، آپ کے پڑھائی کا بھی انتظام ہم کر سکتے ہیں اور آپ کے رہائش کا بھی انتظام ہماری طرف سے ہو جائے گا، لیکن ایک پریشانی ہے کہ بیٹا ہم آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس وقت اس گھر میں جتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جتنے طالب علم یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں، گھر سارے تقسیم ہو چکے ہیں. اب مزید کوئی گھر باقی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے. اب ظاہر سی بات ہے انسان لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، انسان پتھر کا تو نہیں بنا ہوا، پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور آپ کو یاد رکھیے کہ پیٹ ایسی چیز ہے نا، اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہتے پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو عبادت بھی ہو سکتی ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے. پیٹ خالی ہو تو نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ جنگ ہو سکتی ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. کہنے لگے میں پھر وہاں سے مدرسے سے نکلا. ظاہر سی بات ہے پیٹ بھاری انسان کے ساتھ لگ جب کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا تو میں علم کیسے حاصل کروں گا. کہتے وہاں سے میں نکل پڑا. میں راستے میں جا رہا ہوں، راستے کے اندر ایک مجھے بڑھیا ملی. اس نے میری پریشانی کو دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی بیٹا تم پڑھنے والے طالب علم لگتے ہو، تیری پریشانی ہے کوئی؟ تو میں نے کہا اماں جی چھوڑے، آپ نے میری پریشانی کیا حل کر دی ہے.
لیکن اس دور کے لوگ بڑے خیرخواہ ہوا کرتے تھے. کہنے لگی بیٹا مجھے تو پریشانی بتا دی, پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگا ابا جی میں اپنے اتنا لمبا سفر کر کے اب کہاں مظفر گڑھ کہاں ہندوستان, اتنا دور مدرسہ اپنے گھر سے چھوڑ کے آیا تھا میں علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہاں پر میرے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا, اس لیے واپس میں اپنے گھر جا رہا ہوں. وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تو ایسا کر اسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر, اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر پڑھ. میں لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی ہوں, گھروں کی صفائی کرتی ہوں, میرے لیے صبح بھی 2 روٹیاں ہو جاتی ہیں, شام کو بھی 2 روٹیاں آ جاتی ہیں. تو بیٹا مجھے تو طالب علم پڑھنے والا لگتا ہے, اپنے حصے کی 1 روٹی میں تجھے دے دیا کروں گی, صبح بھی شام بھی. اب تو علم کو حاصل کر, جانا بھی تو نہیں حاصل. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا واپسی کا سفر مؤخر کر دیا, مجھ سے میں داخلہ لے لیا. اب وہ میری ماں, میں اس کو ماں کہا کرتا تھا, صبح بھی 1 روٹی مجھے پہنچا دیا کرتی تھی, شام کو بھی پہنچا دیا کرتی تھی. اور میں پھر علم حاصل کرتا رہا. پھر ہم نے جتنی میں نے تعلیم وہاں پہ حاصل کرنے دی آ گیا, پھر پاکستان بھی بن گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری بقیہ تعلیم پاکستان میں مکمل کی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت بڑا دین کا کام کیا, اور اہل باطل کے خلاف انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. مولانا دوست محمد قرائشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ پھر پاکستان بن گیا, پھر وہ مجھے یاد کرنا رہا کہ وہ کہاں چلی گئی, میں کہاں چلا گیا. لیکن میں سوچا کرتا تھا ایک میری ماں پاکستان میں رہتی تھی اور ایک میری ماں ہندوستان میں رہتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کا موقع عطا فرمایا, میں حج کے لیے چلا گیا. حج کے ایام پورے ہوئے تو پھر میں حج کے ایام مکمل کر کے میرا سفر مدینہ المنورہ کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حاضری میں نے دینی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں پہنچا, درود و سلام پڑھا, حاضری دی. تھکاوٹ تھی مجھے. فرماتے ہیں کہ میں تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ساتھ میں یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اسی اثنا کے اندر مجھے نیند آ گئی. نیند کا غلبہ میرے اوپر طاری ہو گیا. تو میں نے خواب دیکھا. اس نیند کے غلبے کے اندر وہ دیکھا کہ میں نے اپنی اس بوڑھی ماں جو مجھے 1 روٹی پکا کر دیا کرتی تھی جب میں زمانہ طالب علم کے اندر تھا, تو میں نے دیکھا کہ میری اس ماں نے جنت کی اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے, جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھا رہی ہے اور جنت میں پھر رہی ہے. میں نے کہا ماں اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دے دیا, یہ مرتبہ تجھے کیسے دے دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ تجھے کیسے دے دیا, تو جنت میں داخل کیسے ہوگی؟ کہنے لگی بیٹا اور تو پلے کچھ نہیں تھا, زندگی کے اور نیک عمل تو کچھ نہیں تھے, لیکن تو تجھے 1 روٹی پکا کر دیا کرتی تھی نا, اسی روٹی کے سبب سے اللہ نے بخشش بھی کرتی, جنت میں داخل کرتی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک دوسرے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو اپنا سرمایہ, اپنا پیسہ ان مسافر طلباء پہ خرچ کرو جو قرآن پڑھتے ہیں, 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہی سب سے زیادہ حقدار ہے. انہیں پر اپنے سرمایہ کو زکات بھی, صدقات بھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ان پہ خرچ کیا کریں. انشاءاللہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, پھر آپ کو اس نیکی کا اجر اللہ آپ کو دکھا دے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھیں.